السلام علیکم دوستو، اندر ایپیسوڈ آف انجینئر ٹاکس۔ آج میں صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور میں نے سوچا اس کی ہسٹری کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اسے ویکیپیڈیا ایک ویب سائٹ ہے، اس سے میں کچھ ریفرنس دوں گا اور باقی جو میری جنرل انفارمیشن ہے بیسڈ اپون پاکستان کی ہسٹری، جنرل ضیاء الحق کی اچیومنٹس اور نان اچیومنٹس۔ جنرل ضیاء الحق بیسیکلی ہی واز پاکستان کا چھٹا پریزیڈنٹ تھا جو 1978 سے 1988 اور لانگیسٹ سرونگ ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان کا۔ 1977 میں اس نے ہی ٹوک اوور فرام بھٹو۔ جب پاکستان بالکل کیاس کی اسٹیٹ میں آ گیا تھا، اس کی دھاندلی اس نے کی تھی بھٹو نے، ساری پارٹیاں اس کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی تھیں۔ حکومت کی اکانومی کی صورتحال انتہائی ابتر تھی، گورنمنٹ پرفارم نہیں تھی کر رہی، بھٹو کے اوپر ایلیگیشنز تھے، مورل کرپشن کے ایلیگیشنز، اسلامک پارٹی جنوں اتارے تھے۔ انہوں نے اس پہ بھی شور مچا دیا تھا کہ بھٹو جو ہے وہ ایک شرابی آدمی تھا، جس کا اس نے پھر ایک اپنی تقریر میں بھی ایڈمٹ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں پیتا ہوں تھوڑی سی۔ پھر بھٹو نے کراچی میں سب سے بڑا اس نے ایک جوا خانہ اس نے کھولا تھا، جو ایشیا کا سب سے بڑا جوا خانہ تھا، جسے بعد میں آج کل اسے سندھ بعد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، جو بچوں کا جائے لینڈ ہے کراچی کے اندر۔ اور ریکارڈ دھاندلی سے اس نے بھٹو نے وہ 70% سے زیادہ اس نے جو ہے وہ میجارٹی لے گیا تھا، اور اس نے ایک FSF تنظیم قائم کی ہوئی تھی جو اپنے پولیٹیکل اس کے اپوننٹس تھے۔ درجنوں لوگ بھٹو نے اسے قتل کروائے اور سینکڑوں لوگوں کو نے جیلوں میں بند کروایا، اور یہ ایک بڑی وہ ایک دہشت ناک قسم کی تنظیم تھی، فیسسٹ قسم کی۔ بھٹو جو کہ ایک خود سیکولر مائنڈ کا بندہ تھا، سوشلسٹ، اس نے جو بھی اس نے انڈسٹریلائزیشن کی تھی پریزیڈنٹ ایوب خان نے، اس نے سارے ملک کو جو ہے اس کی انڈسٹری تھی، میجر انڈسٹریز، انہیں سرکاری تحویل میں لیا، اس کو سرکولوں کو سرکاری تحویل میں لیا، اور ایز اے رزلٹ پاکستان کی اکانومی ٹوک اے نوز ڈاؤن ڈائیو، اکانومی کی انتہائی ابتر صورتحال ہوگی۔ جو انڈسٹریلسٹ تھے انہیں ہراساں کیا گیا، بہت سے انڈسٹریلسٹ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے اور باقیوں سے ان کے پاسپورٹ چھین لیے گئے۔ بھٹو چونکہ ایک فیوڈل تھا، ایک جاگیردار تھا، تو وہ چاہتا تھا جاگیرداروں کی سپریمیسی۔ اس کے لیے اس نے جو صنعت کار تھے ان پہ بھی انتہائی مظالموں کے پہاڑ توڑ دیے، اور یہ آخر میں پھر جب پاکستان بالکل کیاس کی سٹیج میں چلا گیا اور بھٹو نے اس نے آرڈر کر دیا، اس نے ملٹری کو کہا کہ جب رائٹس ہو رہے تھے لاہور میں اور کافی علاقوں میں، ملٹری کو کہا کہ تم گولیاں چلاؤ، ان پہ بندوں کو بھڑکا دو جو رائٹس کر رہے ہیں۔ تو ایز اے رزلٹ آف دیٹ 3 اس وقت سٹنگ بریگیڈیئرس تھے، انہوں نے بھٹو کے آرڈرز ماننے سے انکار کر دیا، پاکستانیز پہ گولی چلانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنی پوزیشن سے استعفیٰ دے دیا، اور ملک بالکل اس وقت ایک کیاس کی صورتحال کے اندر چلا گیا تھا۔ پہلے کچھ پارٹ آف پاکستان پہ مارشل لا لگایا گیا، پھر فل مارشل لا امپوز کر دیا، اور ضیاء الحق جو ظاہر ہے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر پک کرتا ہے، فوج کے اندر سے بے شک اس کی جو گریڈنگ جو ان سی ہے وہ 3 نمبر پہ ہو، 4 پہ ہو، 10 پہ ہو، یہ اس کی ڈسکریشن ہوتی ہے۔ تو ضیاء الحق جو تھا وہ ہی واز پکڈ بائی بھٹو، اس لیے کہ وہ ایک شریف النفس قسم کا اس کی ریپوٹیشن تھی، سیدھا سادہ صاحب نہیں تھا۔ تو بھٹو نے سوچا کہ کوئی تھریٹ نہیں اسے محسوس ہوگا، اور جو بھی وہ آرڈر دے گا ضیاء الحق جو ہے اسے سرو کرے گا۔ یہ بے نظیر کا تھوڑا سا میں انٹرویو دکھا رہا ہوں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی، تو یہ سنیں آپ وہ کیا کہتی ہے۔ آپ نے سنا بے نظیر کہہ رہی ہے کہ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جنرل ضیاء کو چوز کرنا ہے چیف آف سٹاف۔ فرق یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ملٹری چیف جو سے ہیں وہ ظاہر پرائم منسٹر پک کرتا ہے، مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دے کیپ لائل ٹو دا کنٹری۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ججوں کی طرح، باقیوں کی طرح، کہ اس نے نواز شریف نے ہمیں بنایا ہے یا کسی اور نے ہمیں بنایا ہے تو ہم جون سے اس کے تابع دار رہیں، مگر یہ دیکھا گیا کہ دے آر سین آلویز لائل ٹو دا کنٹری۔ اس لیے یہ کس کی نواز شریف کی بھی شکایت رہی تھی کہ میں، حالانکہ میں پرائم منسٹر ہوں، مگر مجھے دیکھ کے، جب انہوں نے دیکھا تھا فوج نے کس طرح کا بندہ ہے نواز شریف،
تو یہ لوگ اسے دیکھ کے اپنی ٹوپیاں اتار لیا کرتے تھے تاکہ انہیں نواز شریف کو سلوٹ نہ کرنا پڑے، اور اس کے اوپر اس نے ایک بڑا گلہ بھی کیا تھا نواز شریف نے۔ اچھا، اس کے علاوہ ضیاء الحق کی اچیومنٹس کے اندر ایک اس کی بہت بڑی اچیومنٹ یہ، جیسے ابھی میں آپ کو ویکیپیڈیا ویب سائٹ دکھا رہا ہوں، اس میں اگر آپ ضیاء الحق کا دیکھیں، اگر آپ پروفائل، تو اس میں یہ کہتا ہے پاکستان اکانومی بیکیم دا فاسٹسٹ گروئنگ ان ساؤتھ ایشیا، ایوریجڈ اوور Zia rule GDP was highest in country's history۔ اور ضیاء الحق کے رول کے اندر پاکستان کی ہسٹری کے اندر ہائیسٹ GDP کی گروتھ پاکستان نے دیکھی، وچ واز 7.5%، اس لیے کہ اس نے ملک کے اندر لوٹ کھسوٹ نہیں ہونے دی۔ جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جب بھی پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں تو ہمارے سیاستدان کس طرح دے پٹ دیئر ہینڈ انٹو دا کوکی جار، اور جب خزانے کی چابی ان کے ہاتھ کے اندر لگتی ہے تو وہ پورے کے پورے اپنے ٹبر کو لے آتے ہیں اور لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے نواز شریف اپنے پورے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھائی کو، اس کے بھتیجے، اس کے باقی بانجے اور سارے سمدھی شمدھی، اسی طرح آپ نے یوسف رضا گیلانی کو دیکھا، وہ جب آیا اس کے بچوں نے کیسے لوٹ کھسوٹ مچائی، اس نے کسی کوئی ایفیڈرین کا وہ کوئی کر رہا تھا، کوئی ہیج سکینڈل کے اندر پکڑا گیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ پرویز الہی، اس نے اپنے بیٹے اس کے مونس الہی اس نے قطر ڈالا، حالانکہ اس کا کمپیریٹیولی وہ لیسر کرپٹ تھا پرویز الہی اس میں، اور اس نے پنجاب کے اندر بڑا کام کیا، وہ اس کی کیبنٹ میں رہا تھا مشرف کی، اور ہی لیفٹ ہائیسٹ ریزرو ان پنجاب، جبکہ مشرف نے ہائیسٹ ریزرو جو تھے وہ اس میں چھوڑے سینٹر کے اندر، تو مشرف نے تھوڑا کنٹرول رکھا ہوا تھا اس کے علاوہ سیاستدان جس طرح قرضے لیتے ہیں، اربوں کے قرضے لے کے معاف کراتے ہیں، جس طرح انہیں سواب دیدی فنڈ دیے جاتے ہیں، انہیں ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جاتے ہیں جو ان کی ساری جیبوں میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ کرپشن ہمیشہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ جو لائل ہوتے ہیں، جو ایماندار افسران ہوتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں انکلوڈنگ پولیس، ان سب کو کوڈے لائن لگا دیا جاتا ہے، کالے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے، لیٹ سے انٹیریئر سے پھینک دیا جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ انہیں ایمانداری، ان کی ہارڈ ورکنگ کا ریوارڈ دیا جائے، انہیں بلکہ الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی یہ لوگ پیسے کھاتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ حمزہ شہباز جو تھا، یہ پوسٹنگ ایون FHO کی پوسٹنگز کے اندر بھی جون سی ہے، اسے پیسے ڈائریکٹ جاتے تھے، کک بیکس جاتی تھی، اور یہی کام اس میں زرداری جو ہے وہ سندھ میں کر رہا تھا، جو کرپٹس تھے جیسے کہ راو انوار، اسے اس نے اس کا کی بندہ لگایا ہوا تھا SSP پہ، اس نے پروموٹ کیا، اس نے بے تحاشا اس نے الائجلی اس نے قتل کروائے، اس کا بادر بچا تھا، اور وہ اتنا وہ اس کی صحت تھی سندھ کے اندر کہ ہی واز ایون اسٹرانگر دین IG سندھ۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کا جو والد تھا، ضیاء الحق چیف آف سٹاف تھا، اس کا والد ایک معمولی ایک کلرک تھا، اس کا والد جو پریزنٹ چیف ہے باجوہ، قمر جاوید باجوہ، اس کا فادر جونس ہے وہ ایک اسکول ماسٹر تھا گکھڑ میں، یہ پنجاب کے پاس ایک چھوٹا سا ہے، بعد میں وہ ہیڈ ماسٹر لگ گیا تھا۔ پھر جنرل کیانی اس کا جو سا تھا ایک نان کمیشنڈ، اس کا جو تھا وہ صوبے دار تھا اس کا باپ۔ تو یہ ہم نے ملٹری میں دیکھا ہے، صرف اس لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ ملٹری میں چیز ہے کہ ادھر میرٹ کہ ایک کلرک کا بچہ، ایک جونیئر نان کمیشنڈ آفیسر کا بچہ جو ان سے ہی اینڈ اپ بیکمنگ ملٹری چیف، اور بہت سے جرنیلوں کے بچے ہیں جو ایک لوور رینک ایک میجر پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر ابھی ہم نے دیکھا ہے جس نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہے، اس نے ابھی ملٹری کی جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، اور بڑا ایک اچھا اس نے اقدام کیا ہے۔ ان کی جب بھی پروموشنز ہوتی ہیں، ان کی پوری جو CICRs دیکھی جاتی ہیں، ان کی ساری رپورٹیں دیکھی جاتی ہیں، اور ہر رینک کے اوپر فلٹر ہوتے جاتے ہیں، میجر سے اوپر جب کرنل بنتے ہیں، اس سے بریگیڈیئر، کس طرح کے وہ لیونگ بیانڈ مینس اور ہی رہ رہے، کریکٹر ان کا کیسا ہے، کن لوگوں سے مل رہے ہیں، کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، جبکہ باقی ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ کرپشن، جو کرپٹ بندہ ہے، اٹ بیکمز اے کوالیفیکیشن، جتنا بڑا کوئی کرپٹ ہے اتنی بڑی اسے جو ہے وہ سیٹ ملتی ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ کک بیکس مہیا کر سکتا ہے، جائز ناجائز کام کر سکتا ہے۔ ضیاء الحق کی جب حکومت تھی، میں اسکول میں تھا اور میں انگریزی اسکول میں تھا، پھر اس نے جو ان سے اسٹیٹس کو ختم کیا، اس نے میں دیکھا کہ اس نے جو جب ہم اسکول میں اس نے ہمارے بھی یونیفارم وہی کر دیے جو اردو میڈیم اسکولوں کے ہوتے ہیں، کھدڑ کا یونیفارم۔ پھر اس نے ایک بڑا پیٹریوٹزم اس نے جو ان سے سب بچوں میں جگایا۔
ہماری جو صبح کی پوئم تھی وہ علامہ اقبال کی وہ پوئم بن گئی تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ پھر جمعہ کو اس نے ہاف ڈے کر دیا کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جمعہ پڑھیں۔ اس نے 14 اگست کی جو اسپرٹ تھی اسے اس نے جگایا، اور لوگ پھر جھنڈے پکڑ کے اسے 14 اگست کو منانا شروع ہو گئے، ایک تہوار بن گیا جو ابھی بھی چل رہا ہے۔ شراب جون سی تھی اس نے بند کر دی، جو اس نے بھٹو کے دور کے اندر شراب بڑی عام ہو گئی تھی، ایون دکانیں کھل گئی ہوئی تھی کراچی میں اور دوسرے شہروں میں، وہ ساری بند کرائیں، ملٹری کے میسوں میں بھی ملا کرتی تھی، اس نے بالکل اسٹرکٹلی بند کروائی، اور ملٹری کی جو ٹاپ براس تھی اس میں بھی اس نے بند کروائی۔ ضیاء الحق اس میں کوئی شک نہیں ایک سچا اور کھرا آدمی تھا، اور ایک ملک سے لائل آدمی تھا، ویری ٹیلنٹڈ پرسن، اور اس نے اٹامک بم 1984 میں اس نے بالکل مکمل کر لیا تھا۔ بھٹو نے تو اسے صرف شروع کیا تھا، اگر باقی سارا کام وہ اس نے مکمل کیا تھا۔ یہ اس کی کرکٹ ڈپلومیسی بھی، جب پاکستان کی اور انڈیا کی بہت زیادہ ٹینشن بڑھ گئی تھی، یہ کرکٹ کا ایک میچ تھا، اس کے بہانے جب راجیو گاندھی سے ملنے گیا اور اس کو بالکل فوجیں لگی ہوئی تھیں دونوں کی، اور انڈیا اٹیک کرنے لگا تھا، تو اس نے کرکٹ ڈپلومیسی میں اس نے اسے بتایا اور اسے تقریباً ثبوت مہیا کیے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ہم تمہارا کیا حال کریں گے اگر تم حملہ کرتے ہو تو۔ اس کے پھر نتیجے میں اس نے فوجیں جو سی ہیں ساری راجیو گاندھی نے واپس بلائی تھیں۔ کرکٹ ڈپلومیسی ایک بہت مشہور واقعہ ہے اس کا۔ بھٹو جس نے اپنے پارٹی ممبرز کو مروایا، سیاستدانوں کو مروایا، اور اس کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں اتنا اس نے خوف اس نے پیدا کر دیا تھا اپوننٹس میں کہ 50% لوگ جو ان سے تھے وہ بیٹھ ہی گئے تھے اس کی، اور اس نے انکنٹیسٹڈ 50% سیٹیں لے گیا تھا۔ اور کیسز بھٹو کے اوپر ضیاء الحق کے آنے سے پہلے شروع ہوئے تھے، مرڈر چارجز، قتل کے، اور پھر ضیاء الحق نے اسے پھانسی لگوایا۔ بھٹو جو ہے خود بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، اور سمجھتا تھا کوئی اسے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بھٹو کے جو ساتھی سیاستدان تھے انہوں نے بھی اس کے اندر بھٹو کے اپوزٹ ہی انہوں نے بیان دیا۔ بھٹو نے جو ایف ایس ایف بنائی ہوئی تھی، محمود مسعود، اس نے بھی بھٹو کے خلاف بیان دیا۔ ایز اے رزلٹ بھٹو کو پھانسی ہو گئی۔ بھٹو نے بنگالیوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی، اس نے نفرت پھیلائی بنگالیوں کے خلاف، اس کی تقریریں ابھی بھی آپ کو مل جائیں گی، ابھی بھی اس کی تقریریں ریکارڈ پہ ہیں، اور اس نے صوبائی لسانیت بھی پھیلائی، اسٹوڈنٹس سے اس نے بدماشی کرائی، اس نے جالوں سے اس نے بدماشی کرائی، اس نے فیکٹریوں میں یونینز بنوائیں جس سے فیکٹریوں کی پروڈکشن بہت لو ہو گئی۔ پاکستان کو اس نے توڑا، حالانکہ مجیب الرحمان میں میجارٹی تھی، اس کی تقریباً 150 سیٹیں تھیں، بھٹو کی پارٹی کی 70 سیٹیں تھیں، مگر اس نے پاور دینے سے انکار کر دیا۔ اور اس کا مشہور، اس نے کہا ادھر تم ادھر ہم، مجیب الرحمان کو اس نے کہا تم ایسٹ پاکستان سنبھالو، میں ویسٹ پاکستان کو علیحدہ کنٹری بناتا ہوں۔ اسی کی وجہ سے پاکستان کی فوج ادھر پر پھنسی 1200 میل دور علاقے میں، ایسٹ پاکستان میں، ان کی سپلائی لائن کٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں سرنڈر کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ مجھے زیادہ ضیاء الحق جیسے ہی آیا تھا، جو نیوز اینکرز وغیرہ یہ وہ ان سب نے ربٹے شبٹے پہننے شروع کر دیے۔ بے نظیر جو پہلے ابھی میں نے ویڈیو دکھائی ہے ربٹا شبٹا نہیں تھی پہنتی، وہی پھر بڑا ربٹا شبٹا لے کے آئی جب وہ آئی تھی سیاست کے اندر، تو بڑا ایک پاکستانی معاشرہ چینج ہو گیا، شراب بالکل بند ہو گئی۔ ضیاء الحق کے اوپر یہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ افغان جنگ میں شامل ہوا تھا، مگر اس وقت پاکستان کے پاس بالکل کوئی جائز نہیں تھا۔ سوویت یونین جو رشیا تھا ادھر آیا تھا افغانستان میں، اس کے آنے کا مقصد ہی 100% یہی تھا کہ وہ پاکستان پہ قبضہ کرتا ہوا وہ کراچی میں گرم پانیوں تک جانا چاہتا تھا، جسے ضیاء الحق نے ادھر ہی روک دی، اس نے اپنی پلاننگ سے، اپنی اسٹریٹجی سے۔ وہ ایک انتہائی مشکل وقت تھا پاکستان کے اوپر بھی اور پورے ریجن کے لیے، جس کے امپیکٹ پاکستان پہ آئے، مگر اس وقت یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اسے نہیں تھا اس میں شامل ہونا چاہیے، مگر پاکستان ہیڈ نو چوائس، ادروائز وہ سیدھا پاکستان آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اسے نواز شریف کو بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ضیاء الحق کی پیداوار ہے، بالکل ضیاء الحق کی یہ پیداوار ہے، مگر ضیاء الحق کے دور کے اندر یہ انسان بن کے رہا نواز شریف۔ اس کے بعد پھر یہ عوام کی غلطی ہے جنہوں نے بار بار نواز شریف کو الیکٹ کیا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی بھی سینٹرل پنجاب کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ ووٹ بینک ہے۔ اور جیسے میں نے کہا اس نے بھٹو جیسے شیطان کو اس نے پھانسی لگائی اور اسے اس کی ڈیو پنشمنٹ ملی۔ ٹھیک ہے ضیاء الحق کا فرشتہ نہیں تھا، بٹ ہی واز ویری لائل، ایکسٹریملی لائل ٹو دا کنٹری۔ اور اس کا سگا بھائی جونس ہے، جب وہ پریزیڈنٹ بھی تھا اس وقت بھی وہ باٹا فیکٹری میں کام کرتا تھا، وہ کوئی اپنے رشتہ دار سیاست میں نہیں لے کے آیا، جس طرح نام مشرف لے کے آیا۔ مشرف کا بیٹا جو بلال ہے وہ بھی امریکہ میں ایک نوکری کرتا ہے، وہ ہمارے سیاستدانوں کے بچے کی طرح نہیں ہے کہ یہ اربوں خربوں پتیاں ہو گئی ہیں جنہیں کچھ کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے سیاستدان بار بار ملک کو قیاس کے اندر لے کے آئے ہیں، اور یہ جان بوجھ کے اپنے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے تاکہ سارا کنٹرول ہم ان کے ہاتھ میں رہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہی ہے نواز شریف نے جس طرح کے جج اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، FBR میں، پولیس میں، FIA میں، جس طرح کے اس نے بندے بھرتی کیے تھے، اور 30 سال کے اندر اس نے سارے کا سارا سسٹم تہس نہس کر دیا ہوا ہے۔ یہی کام بھٹو نے کیا تھا، اس نے بھی اپنے جالے بھرتی کیے تھے، اور ان کا ہر جگہ ہولڈ ہوتا تھا۔ بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر پوری پاکستان کی قوم کو بیوقوف بنایا۔ پاکستان جو سب سے فاسٹسٹ گروئنگ نیشن تھی
پورے ایشیا کی ایوب خان کے دور کے اندر، اس سے وہ اکنامیکلی پولیٹیکلی وہ تباہی کے دانے کے اوپر لے گیا۔ مشرف نے بھی جب ٹیک اوور کیا اس وقت بھی یہ بیک ٹو بیک اس نے 2-3 اس نے ملٹری چیف جو تھے سیک کیے تھے کچھ مہینوں کے، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل وحید کاکڑ۔ پھر اس نے مشرف کو ہٹانے کی اس نے منصوبہ بندی بنائی ہوئی تھی، جب اس نے اس کا طیارہ اغوا کروایا تھا جب ملٹری چیف تھا، اور اسے پاکستان کے اندر لینڈ نہیں تھا ہونے دے رہا۔ اس کی برادری کا جنرل بٹ اسے اس نے ملٹری چیف بنانا چاہ رہا تھا، صرف لائلٹی کے بیس پہ، اسے بھی وہ فوج کو بھی پنجاب پولیس بنانا چاہ رہا تھا۔ بالکل میرے نزدیک ضیاء اللہ کی واز اے گریٹ پرسن، اللہ تعالیٰ اسے اپنی اس پہ رحمت کرے اور بخش دے۔ السلام علیکم۔